الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة والسلام بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ بتائیں یہ جو بہار آتی ہے یعنی آپ کو پتہ ہے بارش آتی ہے پھر اس کے بعد پھول آتے ہیں تو سردیوں کے بعد بہار آتی ہے اور پھر کیا آتی ہے گرمی تو جو بہار آتی ہے نا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بہار کیسے آتی ہے یعنی سورج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو پھر گرمی ہوتی ہے سورج کی کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتی ہے سردی یہ بہار کیسے آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کریم کائنات کی نگاہ ہوتی ہے ادھر بہار آ جاتی ہے اور فرماتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ لوگوں میں آمینہ کے لال کا گدا ہوں تو پھر کہا شاید لوگ فقیر اس کو سمجھتے ہیں جو یہ گلیوں میں لے کے اپنے کٹورے مانگ رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ فقیر ہیں تو اعلیٰ حضرت ان کو وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس طرح کا فقیر نہ سمجھنا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار
فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار، پڑھیے وہ سوئے لالا۔ اور اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، یہ ذرا نام بھی مشکل ہے، تو ویسے احمد رضا جو ہے یہ ہر بندے کو ہضم ہوتا نہیں ہے، جس کا ابا ٹھیک ہو، جس کی اماں ٹھیک ہو، وہی رضا والا ہوتا ہے۔ اور جن توجہ تو کچھ لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم احمد رضا کا نام لیتے ہیں تو وہ ان کو فوراً آگ لگ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں جس کو آگ لگے فوراً سمجھ جایا کرو اس کا دل بھی گندا ہے، اس کا خون بھی گندا ہے، کیونکہ پاک خون والے کو جو بھی دیکھے نا، اب ہمارے جو مریدین ہیں، ہمارے جو دربار ہے، ہمارا ہے گھر ہے، ہمارا آستانہ ہے، وہاں جو ہو جو ہمیں محبوب ہو، جو اس کو گندا کہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں برا سمجھتا ہے، تو جو حضور کے در کا نوکر احمد رضا ہے جو اسے برا سمجھتا ہے، ذلیل تیری نسلیں خراب ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، احمد رضا اتنا سا بندہ نہیں ہے چھوٹا سا کہ احمد رضا نام لے لیا تو یہ کوئی مولوی ہے جو چندے کھا کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ ایک ہمارے علامہ صاحب تھے، وہ فرماتے ہوتے ہیں مانگویں گلے کھانا رہے ہوں۔ آپ ہم بتائیں گے احمد رضا کیا چیز ہے اور آپ احمد رضا کے غلاموں سے مقابلہ کریں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک مولوی تھا، میں بات کر لوں پھر شعر کی طرف آتا ہوں، ایک نواب تھا ریاست نان پارا کا، تو اس نے آ کے احمد رضا کو کہا کہ علامہ صاحب آپ شعر بڑے اچھے لکھتے ہیں، ایک شعر میری شان میں لکھ لیجیے، آپ شعر بڑے اچھے لکھتے ہیں، ایک شعر میری شان میں بھی لکھ دیجئے۔ تو اللہ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا اور لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اب ایران کے ٹکڑے کھانے والے اور ایران کے ریال اور ڈالر کھانے والے وہ کیا بتائیں گے کہ احمد رضا کیا ہے؟ احمد رضا جب بھی آپ کو بتائیں گے وہ کوئی آمینہ کے لال کا نوکر ہی بتا سکے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جب آپ حق بیان کریں گے پھر آپ کو گالیاں پڑیں گی، جب آپ حق بولیں گے آپ کو گالیاں پڑیں گی، پھر آپ کو لوگ برا کہیں گے، پھر ان کو بس چلا تو آپ کو برا کہیں گے، آپ کے کردار کو کہیں گے، آپ کے نسب پہ بات کریں گے، جو بن پڑا وہی کریں گے۔ لیکن وہ عرفی نے کہا تھا عرفی تم یندیش ز غوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گداراں۔ عرفی فرماتے ہیں عرفی کتوں کے بھونکنے سے پریشان نہ ہونا، کتے جتنا بھی بھونکیں فقیروں کا رزق کم نہیں ہوتا۔ اور میرے اللہ حضرت بتانے لگا ہوں کہ اللہ حضرت چیز کیا ہے۔ اللہ حضرت کے پاؤں میں مدینہ شریف گئے تو گلی میں سے کانٹا چب گیا، کانٹا چب گیا، جب کانٹا چبا تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کانٹا نکالا اور چوب لیا، اور پھر احمد رضا نے قلم اٹھائی اور کمال کر دیا اور فرماتے ہیں پھول کیوں دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے، میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے، پڑھیے وہ سوئے لالا، تیرے دن ہے بہار۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سے آہلا مکان باعث کون و مکان، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، حامی بے کسان نیر تاباں تتمہ دوران سرور دو جہاں، جانے کائنات آنے کائنات بانے کائنات شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں درود کا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تا صبح قیامت حضور کے در تک رہنے کی توفیق۔
اس سے آگے کہیں بھی جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ان کا در مل گیا تو سمجھو ہمیں جنت میں گھر مل گیا. ہاں، اور حضور سے بڑھ کر جسے کچھ چاہیے وہ ہمارا ہو سکتا. ہاں، حضور سے بڑھ کر کچھ بھی چاہیے نہیں. اور ایک بات یاد کروانے لگا ہوں، بس یہاں سے بات سمجھانی ہے اور آپ کو بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے. تو جانا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف جانے لگے تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب کی طرف جاؤ. توجہ رکھنی ہے، میں بس آپ کو سفر کرا رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا، میں آپ کا میرا موضوع کلیئر ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اللہ نے فرمایا کدھر جانا ہے؟ یا اللہ کے پاس آؤ یا اللہ کے. ہم نے کہا چلو اللہ کی طرف چلتے ہیں. جب اللہ کی طرف گئے تو اللہ نے کہا جاؤکا، وہاں جاؤ. ہم نے کہا مدینہ جانا ہے تو وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا ندیوں پار سجڑدہ تھانا، کیتے قول ضروری جانا، منتاں کرا میں ملا دینا. تو جو ملا ہوتا ہے نا، جس نے لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. اب ہم نے جانا تھا مدینے، ہم نے جانا تھا، یعنی میں ادھر آیا ہوں اس جلال پور، تو آتے رہتے ہیں، خیر یہ تو پتہ ہے. عصر ٹائم ہماری جہاں محفل تھی، ہم وہاں جا رہے تھے تو ہمیں رستے کا نہیں پتا تھا. ہم نے اس کو فون کیا، یار تو آ جا، یہاں تک ہمیں پتا ہے، اس سے آگے تو لے کے جا. تو اس سے آگے وہ ہمارے آگے ہو لیا، ہم اس کے پیچھے جدھر جدھر وہ جاتا گیا، ہم ادھر ادھر جاتے گئے. جب وہ رکا تو ہم نے دیکھا جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے تھے. اب بات سمجھے، ہم نے جانا تھا مدینے. ہم نے کہاں جانا تھا؟ اللہ نے کہا کہاں جاؤ؟ مدینے. ہم یہاں سے چلے، چلتے چلتے بریلی آ گیا، وہاں سے آگے نہیں پتا تھا مدینے کیسے جائیں. ہم احمد رضا کے پیچھے ہو لیے. بس ہم نے کہا جا احمد رضا رک گیا، وہاں مدینہ آ جائے گا. اس سے زیادہ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ بڑا اللہ حضرت کرتے ہیں، آپ بڑے احمد رضا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کچھ وجہ ہے. وہ پیر نصیر نے کہا تھا خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر. ارے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. ایسے ہی کوئی مر تو نہیں جاتا، ایسے ہی کوئی ادا ہوتی ہے، کوئی ادا ہوتی ہے جسے دیکھ کے بندہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو کچھ تو ہے نا احمد رضا کے پاس. اور خاص کر کے میں کہتا ہوں آج کل یہ مسئلہ ہے، اکثر جو سادات عظام ہوتے ہیں نا، وہ اعلیٰ حضرت سے تھوڑا سا نا کتراتے ہیں اور وہ ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں تفضیلیوں کی طرف، رافضیوں کی طرف، کہ انہیں پروٹوکول زیادہ ملے گا. لیکن میں نے کہا آپ نے ابھی احمد رضا کا پروٹوکول دیکھا نہیں ہے. یہ جو جن مولویوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، یہ تو شاید آپ کو کمرے کے پیچھے گالیاں دیتے ہوں، لیکن ہم جس احمد رضا کے ساتھ ہیں وہ احمد رضا وہ ہے کہ بوڑھے تھے اور خود چل نہیں سکتے تھے اور پالکی کے اوپر سوار تھے. تھوڑی دیر پالکی چلی تو کہا پالکی روکو. تھوڑی دیر چلے تو کہا پالکی. جب پالکی رکی نا تو نیچے اترے اور فرمایا یار تم میں سے کوئی سید تو نہیں؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا یار تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے؟ تو جو سید تھے نا وہ خاموش رہے، بولے نہیں. کچھ دیر آپ نے پھر کہا یار مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ کروانا، بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ اور اتنی دیر میں احمد رضا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو وہ جو سید زادے مزدور تھے وہ بولے اور انہوں نے کہا احمد رضا مزدوروں سے کام کرواتے ہیں، ان سے ان کی ذاتیں نہیں پوچھا کرتے. اب اتنی بات ہوئی تو احمد رضا جو ہندوستان کا تاجدار تھا، جو فاضل بریلی بھی تھا، جو ہزاروں شاگردوں کا استاد بھی تھا، جو استادوں کے لیے فخر تھا، جو شاگردوں کے لیے فخر تھا، جس کو مجدد صدی کا مجدد کہا گیا، اس نے اپنی پگڑی اتاری اور مزدور سید زادے کے قدموں میں رکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ آج لوگوں کو فکر رضا بڑی یاد ہے. کوئی شمشیر اعلیٰ حضرت بن رہا ہے، کوئی ترجمان مسلک رضا بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی خنجر بن رہا ہے تو کوئی اعلیٰ حضرت کی چھری بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کا ترجمان بن رہا ہے. لیکن کسی نے فکر رضا پڑھی ہی نہیں ہے، کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ احمد رضا کہتا کیا ہے. احمد رضا کیا کہتا ہے یہ تو کسی نے دیکھا پڑھا ہی نہیں ہے. مولویوں کی اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کوئی فوٹو یا کلپ تو پیچھے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر فوراً شاپر چڑھا ہوتا ہے. میں کہا مولوی صاحب کدی شاپر اتلا بھی لو، شاپر اتار کے ایک دفعہ فتاوی رضویہ شریف کو پڑھے تاکہ آپ کو پتا چلے فکر رضا ہے کیا. یہ ہے میرے پاس فتاوی رضویہ شریف، یہ دیکھ. یہ ویسے ہی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں یار لیتے چلتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اب لوگ جو ہے نا ان کو بس نام کا یاد رہ گیا احمد رضا. سمجھا؟ ترجمان مسلک، جی بولے ترجمان مسلک
ہاں جی رضا تو پتہ ہے نہیں رضا کیا کہتا ہے. رضا خود بوڑھے تھے اور اتر آئے. احمد رضا خود کیا تھے؟ بوڑھے تھے اور خود پالکی سے اتر آئے اور کہا شاہ جی اب ہمیں معاف کریں. تو شاہ جی نے کہا جی ہم نے آپ کو معاف کیا. فرمایا شاہ جی میرا دل مطمئن نہیں ہوا. کہا آپ کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ تو کہا شاہ جی آپ اوپر بیٹھے احمد رضا اتنا آپ کو لے کے چلے گا. تو کہا احمد رضا تجھ سے تو صحیح چلا بھی نہیں جاتا, اٹھا کے کیسے جائے گا؟ تو احمد رضا نے کہا شاہ جی اتنا تو لے کے جانا پڑے گا. قیامت والے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا تجھ کو اتنا بڑا مولوی بنایا تھا, میری آل کے کندھوں پہ سوار ہونے کے لیے تجھ کو اتنا مقام, لوگوں کو مقام ملا. اور یار میں کیا بتاؤں لوگوں کو, اب لوگ جو ہوئے نا, اب پھر دنیا نے عجیب منظر دیکھا. جو احمد رضا چل نہیں سکتے تھے, پالکی پہ بیٹھ کے جاتے تھے, وہی احمد رضا ہیں, بوڑھے ہیں لیکن اٹھایا ہوا ہے. شاہ صاحب کو اوپر بٹھایا اور خود پالکی کندھے پہ. میں نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ بات ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ جو بندہ خود چل نہیں سکتا تھا اس میں اتنی طاقت ہے, کہاں سے آگئی, وہ کیسے لے کے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر پنجابی کا ایک شاعر مجھے یاد آیا, بول کے فرما دیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاوے چکا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا. یہ عشق ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں یہ عشق ہی ہے نا, یہ عشق ہی ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں کہا چھلانگ لگا دے. اگر عقل سوچتا تو کہتا بوڑھا آدمی ہے یار کیا اٹھائے گا, لیکن عشق نے کہا نہیں اوپر اٹھا تاکہ پتہ چلے عشق ایسے کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تبھی تو اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے ماں بے تماشا لب بام ابھی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو فکر رضا کا ترجمان لکھوانا اور بات ہے, پڑھنا اور بات ہے. علامہ صاحب آپ نے بات کمال کر دی. فکر رضا کا ترجمان لکھوانا اور ہے, اور فکر رضا پڑھنا. فکر رضا, آگے جملہ بول رہا ہوں, فکر رضا پڑھنا آسان ہے, فکر رضا پہ عمل کرنا آسان ہے. اللہ حضرت سے سنیں, ادھر مولویوں کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے, مولویوں کے پاس پھون پھائی نہیں ختم ہوتی. ہم جا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں ہمیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بابا جی فرماتے ہوتے تھے تو ہم اپنے علمان تھے ماننے, تو ہم اپنے آسا تو اڈے علم جڑے نا وہ مروڑ کے تیس والا سافلین ہے تو نہیں چھڑنے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کی اولاد سے محبت کس طرح کرنی. یہ دیکھیے احمد رضا, احمد رضا سے یہ فتاوی رضویہ شریف میرے ہاتھ میں ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا, میں پڑھ رہا ہوں آپ سنیں, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سید کے لڑکے, سید کے جب شاگرد ہوں تو ان سے دینی یا دنیاوی خدمت لینا یا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جو میری بات کریں, اب احمد رضا فرما رہے ہیں خدمت ان سے لینا جائز نہیں ہے. خدمت ان سے لینا, آگے فرما رہے ہیں بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف اور معروف ہو شرعاً جائز ہے, لے سکتا ہے, اور اسے مارنے سے احتراز کرے. جو استاد ہے وہ بھی سید زادے کو مارنے سے پہلے کیا کرے؟ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت, میں بات کر رہا ہوں, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سید زادے پڑھتے تھے. سید زادے, توجہ ہے میری بات ہوئی کہ نہیں ہے؟ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ فرمایا سید زادے کیا کرتے تھے, اور ساتھ اور طالب علم بھی تھے, تو جو اور طالب علم تھے ان میں سے کسی ایک نے شاہ صاحب کو ان کے نام سے پکارا. تو اللہ حضرت عظیم البرکت نے بلا کے فرمایا اوے تو شاہ صاحب کو ان کے نام سے بلاتا ہے, ادب کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا شاہ جی ہم دوست ہیں اس لیے میں نے ذرا نام سے پیار میں پکار لیا. تو آپ نے فرمایا تیرے دوست ہیں اور میرے تو شاگرد ہیں, اور بتا اتنے سالوں میں کبھی میں نے شاہ جی کو ان کے نام سے پکارا؟ کہا نہیں حضور آپ نے تو نہیں پکارا. فرمایا جب استاد ہو کے ادب کرتا ہوں تو شاگرد ہو کے کیوں نہیں ادب کرتا؟
نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے. اللہ حضرت نے فرمایا جو کسی سید کو اوے کر کے یا اس طرح بلائے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ڈھائی بوٹیاں تے پھتو باغاں دا سائیں، ڈھائی بوٹیاں تے پھتو باغاں دا سائیں. ہاں تو عزیزہ نے گرامی قدر حضرات اس بات سے، یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں نا یا جو لوگ عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں، میں ان کے لیے بات کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو ہم بولتے ہی نہیں. ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں جو حضور کو بھونکتے ہیں، جو حضور کے دین سے منافقت کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں، وہ بھونکتے ہیں. تو میں ان کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتے ہیں نا. پیر نصیر نے کہا تھا سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے. کتا ہے نا، کتے کا کام ہے بھونکنا، وہ بھونک رہا ہے، وہ بھونکتا رہے. فقیر کا کام ہے صدا دینا، فقیر صدا دیتا جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کسی کے نصیب میں بھونکنا آیا، کسی کے نصیب میں حضور کی باتیں کرنا آ گیا. کسی کے نصیب میں آیا بک بک کرنا اور کسی کے نصیب میں حضور کی حدیثیں پڑھنا آ گیا. سمجھ آئے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو پھر اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ تو اپنے اپنے کمال کی بات ہوتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو نگاہ مصطفیٰ کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو حضور کا کرم ہے. جس پہ نگاہ کی تو اویس بنا دیا، کسی پہ نگاہ کی اسے بلال بنا دیا، کسی پہ نگاہ کی تو اسے تاجدار صداقت بنا دیا، کسی پہ نگاہ کی تو کیا قربان جاؤں آمینہ کے لال پہ، کسی کو شیر خدا بنا دیا، کسی کو شیر رسول بنا دیا. اب بس انہوں نے نگاہ کی اور ہمیں بھی کچھ بنا دیا. انہوں نے نگاہ کی تو ہمیں بھی کچھ بنا دیا. اب انہوں نے بنا دیا ہے، ان کی مہربانی، یہ ان کی مہربانی ہے. تو میں تو ویسے کہتا ہوں آپ کو اللہ کرے، میں کہتا ہوں اللہ کرے جب ہم مر رہے ہوں نا تو ہمارے دل میں رضویت والا عشق ہو. کچا عشق ہمیں چاہیے نہیں ہے. اللہ حضرت ہے نا، تو پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں کیا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور یہ اللہ حضرت ہی ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں سونا جہاں تمہارے لیے. فاقتلوا فاقتلوا. توجہ ہے میری بات کے کہ نہیں ہے؟ وہ بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے، دور دور کتیو مالکہ نہیں پہ گئے ہو، دور دور کتیو مالکہ نہیں پہ گئے ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یاد رکھے مالکہ نے سوٹے ڈانڈے ہوندے نے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اب زندہ باد نا، مدینہ شریف ہی زندہ باد ہے. بس مدینہ شریف زندہ ہو گیا بات تو پھر ہم اسی میں زندہ باد ہے. ہمارا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے. یہ بڑے پیر ہوتے ہیں، وہ کسی پیر کے 4 مرید ہوں تو وہ اس کو ٹوپی پہنا دیتا ہے. میں نے کہا مرید ہیں یا بھیڑے ہیں؟
رنگ لگا دیے کیا بس، اور بہرحال ہر کسی کا اپنا ہے، کوئی لگا دے اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن ہمارے بابا جان کو کسی نے کہا تھا شاہ جی آپ بھی کسی کو لگا دیں، کوئی ٹوپی پتہ چلتا رہ جائے یہ شاہ صاحب کے مرید ہیں، تو آپ نے فرمایا یار ایک کو مدینے والے دا رنگ ہے وہی لگ گیا تے بڑا ہے۔ اب ہم نے نئے نئے رنگ نکال کے کیا کرنا ہے، یار کا رنگ ہے بس وہی چڑھ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مدینے والوں کے ہے، سمجھ آئے؟ ہم نے تو اپنا کوئی نیا آستانہ بنایا نہیں ہے، بس مدینے والوں کا یہ آستانہ۔ توجہ ہے میری بات کہ نہیں ہے؟ ہاں اگر تمہیں شوق ہے ترجمان مسلک رضا بننے کا، اگر تمہیں شوق ہے ترجمان فکر رضا بننے کا، تو پھر ذرا فکر رضا پڑھ کے آؤ، پھر ذرا فکر رضا پہ عمل کر کے آؤ، پھر ذرا لوگوں کو بتاؤ کہ فکر رضا ہے کیا، پھر بتاؤ کہ اللہ حضرت ہے کیا، اور اللہ حضرت کمال کتنے تھے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد، بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ مرید تھے سید آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ حضرت کن کے مرید تھے؟ بولیے سید آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ ان کے مرید تھے، شاہ جی کے مرید تھے۔ تو ایک دن پیروں سے ملنے گئے تو شاہ جی نے فرمایا احمد رضا ہمیں آستانے پہ کتوں کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے میری بات ہے کہ نہیں ہے؟ احمد رضا میں آستانے پہ کتوں کی ضرورت ہے جو رکھوالی کرے۔ آپ نے فرمایا حضور آپ یہ غلام حاضر کر دے گا۔ کچھ دن گزرے، لوگوں نے دیکھا آپ کے بیٹے جو شریعت کے تاجدار بھی تھے، جو مفتی اعظم ہند بھی تھے، جو وارث علوم رضویہ بھی تھے، آپ نے دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈال کے، لوگ حیران ہیں احمد رضا یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے بیٹوں کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، منہ پہ داڑیاں ہیں، اتنے نورانی چہرے ہیں، علم و فضل والے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ تفسیر بھی ہیں، حافظ حدیث بھی ہیں، آپ نے گلے میں رسیاں ڈالی ہوئی۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ جب شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شاہ جی نے کہا احمد رضا یہ کیا کیا ہوا ہے؟ فرمایا حضور آپ نے نہیں کہا تھا کہ 2 کتوں کی ضرورت ہے؟ تو فرمایا ہاں کہا تھا۔ فرمایا شاہ جی اتنے دن سوچتا رہا ہوں، شاہ سرکار آپ کے دربار پہ لانے سے ان سے بہتر کوئی کتا نظر نہیں آیا۔ اب آپ احمد رضا کی ترجمانی کریں گے جو احمد رضا اپنے بیٹوں کو سادات کے در کا کتا بنا کے لے آئے۔ لوگوں کو شوق ہے، لوگوں کو کیا ہے؟ شوق ہے لوگوں کو ترجمان مسلک رضا بننے کا۔ اتنا شوق ہے تو پہلے فکر رضا پڑھو فکر رضا ہے۔ ہم تو الحمدللہ رب العالمین صبح جب ہم نے پہلی صبح آنکھ کھولی تو ہمیں ہمارے والد اور ہم نے گڑتی دی اور ہمیں یہ بات بتائی پتر تیرا کلمہ دین ایمان یا رسول اللہ۔ اور جیسے ہی ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں بتایا گیا بیٹا ہمیں چھوڑ دینا پر احمد رضا کو نہیں چھوڑنا۔ احمد رضا کو ہم تو چھوٹے تھے تو ہم تو احمد رضا سنتے آئے، پھر احمد رضا پڑھتے آئے، اب احمد رضا بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اتنا آسان نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں نے رات کو بھی ایک جگہ تھا تو میں نے بات بتائی، میں نے کہا میں حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اس رستے پہ چلو گے تو مشکلیں آئیں گی، تو ہم نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہ دکھا میرا دل بر راضی، میں سوکھ ہونا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا شاء اللہ راضی ران پھر۔ ہمیں تانے دیں، ہمیں گالیاں دیں، ہمیں جو مرضی آپ کا آتا ہے، جو دل کرے آپ کہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہنے والا ایک آمینہ کا لال ہی کافی ہے، پتر شابہ تو ہٹے۔ آواز ہمیں وہاں سے شاباش ملتی رہے گی، آپ کی کوئی ضرورت۔ الحمدللہ رب العالمین کی دائی ہے جے کر یار دینا تے ملے مہنا جھوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دینا تے ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے تھلے سٹیے نا۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے عقیدہ یہاں لگایا ہوا ہے میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا من موڑیا آقا تیرے دشمنا نڑ دشمنی آقا اسی
ते रखांगे तेरे दुश्मना नल दुश्मनी मेरा हर सजन तेरी वास्ते मेरे सोनिया मन मोनिया जो है मेरी नारे का मजा नहीं आया। जन्नती जन्नती तो जो है मेरी बात है कि नहीं? भाई ने नारा लगाया हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, और हम ये कहते हैं हुजूर का हर साहबी, हर वो जिसकी निस्बत आमिना के लाल से है, वो अहले बैत हो, वो हुजूर के सहाबा हो। कोई कुत्ता कायनात का उनके बारे में बात करे हम उसकी जुबान खींच लेंगे। बात करेगा तो उसको जब इंशाल्लाह हम यहाँ खड़े हैं, इंशाल्लाह हम यहाँ खड़े हैं, हम सरहद पे खड़े हैं, इंशाल्लाह जो बात करेगा इंशाल्लाह उसकी नस्लें याद रखेंगे। समझो है मेरी बात है कि नहीं है? हाँ, हम ये कहते हैं मर तो सकते हैं लेकिन यार का दर छोड़ सकते हैं नहीं। मरेंगे तो हुजूर आपके दर पे मरेंगे, और हमारा तो ये अकीदा है मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले। हम कहते हैं लोगों को छोड़ो, और जी ये ना करो फलां नाराज हो जाएगा, ये बात ना करो फलां नाराज हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा। मैंने कहा आप इस बात का फिक्र रखते होंगे, हम नहीं रखते, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। बिक जाएं वो और है, अहमद रजा वाले बिकते, यही तो फर्क है ना। असल में ये बात है, समझ आ जाए तो ये लोग बोला क्यों अहमद रजा से भागते हैं? क्योंकि अहमद रजा कहते हैं कि बिकना नहीं है, और लोगों को चाहिए ईरान का माल, ईरान का डॉलर चाहिए ना, लोगों को चाहिए ईरान का माल, और अहमद रजा कहता है कि बिकना नहीं है। बस जिन्होंने बिकना होता है वो सबसे पहले अहमद रजा को छोड़ते हैं। ये दलील है इस बात की कि जो अहमद रजा का छोड़ रहा है यकीनन ये बिकेगा, और पहले बिकेगा फिर बकेगा, पहले बिकेगा फिर बकेगा। तो बिक भी जाए बक भी जाए हमें परवाह नहीं, हम चौखटे सरकार पे बैठे हुए हैं। समझो है मेरी बात ये नहीं है? हाँ अज़ीज़ान गिरामी कदर हज़रात, हम ये कहते हैं हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। समझो है मेरी बात नहीं है? हाँ, और लोगों को फिक्र होती है, हम है ना, हम जाते हैं और ना हमारे पास गन मैन होते हैं कि गन हो, ना कोई हमें ये प्रोटोकॉल हम कहते हैं कि फलां जनाब ये कुछ भी नहीं होता। तो हमें कुछ हमारे प्यार वाले अजीज कहते हैं शाह जी आपको बड़ा खतरा होता है, तो आप बाबा को भी कहते हैं, मुझे भी, चाचू को भी, कि आप कुछ साथ एक आधा रखा करें बंदा। तो मैंने कहा हमें जरूरत नहीं है, कुत्ते भौंकदे रान लख भावें इंशाल्लाह सिर ते मालकां दी छां होवे। इतना मसला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा यहाँ लगाया हुआ है जिस पासे भी टुर जावा सरकार नजर रख दे। बिलिया जिस पासे भी टुर जावा सरकार नजर रख दे। बैठे ने मदीने विच हर एक दी खबर रख दे। समझ आ रही है? जरा अहमद रजा जो बात बता रहे, हमने अहमद रजा का कलमा नहीं पढ़ा, हमने बस अहमद रजा से सीखा है हुजूर के दर पे रहना कैसे। समझ आ रही है यार? अजीजा ने गिरामी कदर हजरात, टाइम हो गया, बात बस काफी इख्तिताम कर रहा हूँ बात की। अजीजा ने गिरामी कदर हजरात, जब अहमद रजा बता रहे हैं कि बिकना नहीं है, बकना भी नहीं है, सारे ही हमारे सर के ताज। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो हजरत अमीर मुआविया का मामला हो, हम तब भी कहते हैं जो हुजूर के हैं हम सारे हमारे हैं।
ہاں سارے ہمارے ہیں، سب کو ہمارا سلام ہے، وہ ان کی اپنی لڑائیاں ہیں، وہ ان کے اپنے مسئلے ہیں، وہ مشاجرات صحابہ و اہل بیت ہے، ہمارا ان میں آنے کا کوئی اتنا زیادہ بنتا ہم سے نہیں، قیامت سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو برا کہیں گے، کسی کے گستاخ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو آمینہ کا لال کبھی بھی معاف کرے گا؟ معاف اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں اس بات کو یہی اختتام کرتا ہوں اور یہی نصیحت کرتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، عزیزان گرامی قدر حضرات، یہ میرا شعر یاد رکھ لینا، ہم پانچوں کو بھی مانتے ہیں، چاروں کو بھی مانتے ہیں، باروں کو بھی مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے میری گل؟ اور اس شعر پہ آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں اور یہ شعر آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور ایک بات پہلے کر کے پھر شعر سمجھانے لگا ہوں، ساری دنیا آپ کو چھڑانے پہ لگ جائے نا، احمد رضا کو نہ چھوڑنا۔ ہم زندہ رہیں تب بھی، ہم مر جائیں تب بھی، ہم مر بھی جائیں تب بھی یہ یاد رکھنا، کبھی بھی احمد رضا کو چھوڑنا۔ ہاں ہم زندہ رہیں تو انشاءاللہ پھر تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہاں سے چور آ رہا ہے۔